السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں۔ آج کے ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ ماشاءاللہ ننھے منھے سے، پیارے پیارے سے، اور جس طرح سے کاروان حمد و ثنا پاکستان کے ابھرتے ہوئے ثنا خان بھی ہیں، اور قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، اور حافظ محمد خبیب مدنی صاحب آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، آپ کی ملاقات کراتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم ان سے حمد کے حوالے سے اور قرأت کے حوالے سے اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں میں آج ان سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، ان سے سنتے بھی ہیں، ہم مستفید بھی ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں خبیب کے پاس۔ السلام علیکم خبیب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی دعائیں چاہیے۔ آپ کو آنے میں پرابلم ہوئی، تھوڑا ویٹ کرنا پڑا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا پروگرام لیٹ ہو گیا۔ آپ بتائیں آنے میں کوئی پرابلم آپ کو، اس کے علاوہ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی ایڈریس وغیرہ میں کسی چیز میں؟ چلے ماشاءاللہ، گڈ۔ آپ ماشاءاللہ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، حفظ بھی کر لیا آپ نے ماشاءاللہ، اور نعت خوانی کا بھی، ثنا خوانی کا بھی شوق ہے آپ کو؟ جی۔ نعتیں بھی ماشاءاللہ آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں؟ جی۔ زبردست۔ اچھا، قرآن مجید جو ہے تقریباً کتنی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا تھا خبیب؟ 9 سال کے عمر۔ 9 سال کی عمر میں، ماشاءاللہ۔ اور جو ہے اپنا اس وقت آپ کی ایج کتنی ہوگی؟ 13 سال۔ 13 سال، زبردست۔ تو اب اس کی اپنا جو دوبارہ ریویژن ہے اس کی حفظ قرآن کی، وہ آپ کرتے رہتے ہیں؟ جی۔ ابھی تراویح کے لیے بھی کوئی پروگرام بنا رہے ہیں؟ جس طرح سے ماشاءاللہ ابھی ماہ رمضان جی آنے والا ہے، بنا رہے ہیں، تو پہلے بھی آپ نے تراویح پڑھائی ہیں؟ جی پڑھا ہے۔ اوہ ماشاءاللہ، زبردست۔ کہاں پر؟ وہیں کرنگی میں؟ جی۔ زبردست۔ آپ نے جو حفظ کیا وہ کون سے مدرسے سے کیا؟ میں نے گلشن اقبال مدرسہ اختری حفظ القرآن۔ اوہ ماشاءاللہ، گلشن اقبال سے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ آپ جب حفظ کر رہے تھے، آپ کو کیا کیا پرابلم ایسی آتی تھیں کہ جس میں آپ کو لگتا ہو کہ اب جو ہے مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے، مجھے یاد نہیں ہو رہا سبق، یا میں بہت زیادہ استاد پنشمنٹ کرتا ہوں، ایسا کچھ؟ نہیں؟ تو کھانے پینے میں کوئی پرابلم ہوتی تھی، یا کہا جاتا تھا کہ اسپیشل کوئی ڈائٹ لیں، لائک جس طرح سے بادام وغیرہ ڈرائی فروٹ کا کہا جاتا ہے جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کھاتے تھے؟ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اچھا، آپ نے جب حفظ سٹارٹ کیا، جب آپ نے داخلہ لیا مدرسے کے اندر، کیا عمر ہوگی آپ کی؟ میری عمر ہو رہی تھی 8 سال۔ 8 سال، اور آپ نے 1 سال کے اندر ماشاءاللہ حفظ کر لیا؟ جی۔ 1 سال میں، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ 8 سال سے پہلے آپ نے ناظرہ پڑھا ہوا تھا؟ ناظرہ کمپلیٹ کیا ہوا تھا؟ تو ناظرہ کب شروع کیا تھا آپ نے؟ ناظرہ میں نے 7 سال کی عمر میں ناظرہ 7 سال میں شروع کیا تھا، اور کمپلیٹ کتنے عرصے میں کیا آپ نے؟ 1 سال میں ہی کیا تھا وہ بھی۔ 1 سال میں ناظرہ کمپلیٹ کر لیتا، بہت اعلیٰ۔ اور اسکول کی ایجوکیشن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، یا مدرسے سے ہی ایجوکیشن لے رہے تھے آپ؟ صرف مدرسے سے لے۔ صرف مدرسے سے لے رہے تھے۔ اور ابھی آج کل جو ہے اسکول یا مدرسے میں؟ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ مدرسے میں کون سی کلاس میں؟ 7ویں کلاس۔ 7ویں کلاس میں، بہت زبردست۔ تو مدرسے میں جو پورا تدریس ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں؟ ایک تو ڈیفینیٹلی قرآن مجید کے لحاظ سے اس کا ایک سبجیکٹ لازمی ہوتا ہوگا، اور اسلامیات کا سبجیکٹ ہوتا ہوگا۔ جی۔ باقی جو اسٹینڈرڈ سبجیکٹ ہیں وہ ہیں، یا کوئی اور بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں؟ انگلش بھی پڑھاتے، پھر وہ بھی پڑھاتے ہیں عربی۔ عربی بھی پڑھاتے ہیں، اور کمپیوٹر کا سبجیکٹ بھی شروع کرا دیا یا ابھی نہیں؟ نہیں، کمپیوٹر نہیں۔ ابھی نہیں کرایا؟ چلو گڈ، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا میرے خیال میں نیکسٹ ایئر کے اندر وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا، نیکسٹ کلاس سے۔ اچھا، آپ کو ایسی قرآن مجید کی صورت جو قرأت کے ساتھ آپ کو ایسا ہو کہ دل کرتا ہو کہ میں وہ بار بار پڑھوں، کون سی ایسی صورت ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کا مجھے جو ہے تقریباً جو پہلا پیج ہے نا، وہ مجھے پڑھ کے سنائے ماشاءاللہ قرأت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدقت يا رب العالمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم. بہت ماشاءاللہ پیاری قرأت کرتے ہیں، اور اس میں جب قرأت آپ کرتے ہیں اس میں گلا بھی تھکتا ہے نا، اور خاص طور پہ جب تراویح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں کتنے دن والی تراویح آپ پڑھاتے ہیں زیادہ تر؟ 20 دن 15 دن. 20 دن 15 دن. تو 2 سپارے روز کے 2 سپارے روز کے پڑھاتے ہیں اس کے اندر تراویح کے اندر؟ تو کتنا ٹائم تقریباً لگ جاتا ہے اس میں؟ تو قرأت کے ساتھ اس میں تو ذرا جلدی جلدی تیز پڑھنا ہوتا ہوگا. کتنا ٹائم تقریباً لگ جاتا ہے خبر؟ آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں 2 سپارے الحمدللہ ہو جاتے ہیں. اوہ زبردست ماشاءاللہ. نعت خوانی کا شوق کیسے ہوا؟ پہلے میں سنتا تھا، پھر مجھے بھی شوق ہوا، پھر میں پڑھتا تھا تو گھر والے بولتے تھے کہ تمہاری آواز اچھی ہے، تم پڑھو. اچھا، پھر مجھے آہستہ آہستہ. بہت زبردست. تو کس نعت خوان کو زیادہ سنا آپ نے؟ اویس قادری کو. تو اس کی کون سی ایسی نعت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اور آپ نے یاد کی ہو؟ یاد تو نہیں کی لیکن اچھی لگتی ہے. اچھی لگتی ہے؟ کون سی والی نعت؟ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. اوہ واو، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. بہت زبردست. اس کے تھوڑے سے شعر جو ہے وہ ہمیں سنا دیں. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. ماشاءاللہ. بس یہ 2 شعر یاد ہیں زیادہ تر؟ اچھا، آپ نے اس کے بعد جو پہلی نعت آپ نے پڑھنی شروع کی وہ کون سی تھی خبر؟ انبیاء مقتدی مقتدا انبیاء مقتدی. اچھا، اس کے علاوہ جب آپ نے نعت خوانی بھی شروع کی اور حفظ قرآن بھی آپ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ، گھر میں سب سے زیادہ سپورٹیو کون تھا کہ ہاں ٹھیک ہے جو ہے ہمارے بچے کو جو ہے وہ مدرسے میں اور نعت خوانی میں آگے آنا چاہیے؟ گھر میں سارے افراد ہوتے ہیں نا. جی. سب سے زیادہ آپ کے ساتھ کون تھا جو آپ کا ساتھ دیتا تھا؟ میری والدہ. والدہ ساتھ دیتی تھی. گڈ ماشاءاللہ. تو والد صاحب کیا کہتے تھے؟ والد صاحب بھی کہتے تھے صحیح ہے، لیکن والدہ کہتی تھی نہیں اور آگے بڑھو، ایسے ہی؟ گڈ.
اچھا اب مجھے کوئی عربی کی کوئی نعت بھی یاد کی ہوئی ہے آپ نے؟ انگلش کی بھی نہیں؟ اچھا ابھی آپ جو ہے قرآن مجید کو جو اب آپ کر رہے ہیں، اب وہ کس طرح سے اس کا ترجمہ تشریح اس کے اوپر بھی آپ تعلیم لے رہے ہیں؟ اس پہ نہیں. تو ابھی جو آپ کی تدریس چل رہی ہے وہ جس طرح سے کلاس 7 کا آپ نے بتایا، جی کلاس 7 پھر کلاس 8، اس کے آگے جو ہے پھر مدرسے میں کچھ تعلیم وہ اور دیں گے آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یا پھر میٹرک کے بعد یا کالج میں جا کے پھر آپ مزید تعلیم آپ لیں گے؟ وہاں پہ مدرسے سے ہی لوں. مدرسے سے ہی لیں گے. چلو گڈ. مدرسہ وہی گلشن والا ہی چل رہا ہے یا چینج کیا ابھی آپ نے؟ چینج کیا. اب کہاں پر ہیں آج کل؟ 36 بھی. 36 بھی. یہ کہاں پر ہے؟ کرنگی میں؟ اچھا. تو وہاں پر جو ہے وہ مدرسے میں آپ تعلیم لے رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. کلاس 7 کے اندر کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو مشکل لگتا ہے؟ میتھ؟ سائنس؟ ہمارے جتنے سائنٹسٹ ہیں سارے مسلمان تھے، پتہ ہے آپ کو؟ جتنے بھی سائنسدان تھے سارے مسلمان تھے. تو آپ کو کون سا سائنس کا ایسا آپشن یا ایسا سبجیکٹ یا ایسا اس کا سبجیکٹ کا وہ کیا کہتے ہیں باب ہے جو آپ کو مشکل لگتا ہے؟ کون سا ایسا ہے جو آپ کو نہیں آتا یا پرابلم ہوتی ہے؟ سائنس کیوں مشکل لگتی ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. کیا وجہ ہے؟ سائنس میں ابھی جنرل سائنس آپ کی چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، آگے جا کے پھر یہ الگ الگ ہو جائے گی، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں. تو آگے آنے کے اندر آگے جانے کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹر کی سائڈ پہ آئیں، انجینئرنگ کی سائڈ پہ جائیں، یا کمپیوٹر کی سائڈ پہ؟ کیا چیز اچھی لگتی ہے آپ کو؟ پھر عالم دین بننا ہے. عالم دین بننا ہے. ماشاء اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ تو چوز کرنا پڑے گا نا. وہ کون سا کریں گے عالم دین بننے کے لیے؟ وہ تو ایک سبجیکٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوگی، ٹھیک ہے. پھر آپ جب اسلامک کے ساتھ ساتھ جب آپ دوسری تدریس آپ لے رہے ہیں مدرسے سے، اس میں جس طرح سے سائنس ہے، میتھ بھی اس کا سبجیکٹ ہوگی. سائنس کے اندر پھر آگے جا کے آپ کے سبجیکٹ چینج ہو جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ٹھیک ہے. اس میں پھر آگے آ کے آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ آرٹس میں جاتے ہیں، سائنس میں جاتے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کی سائڈ پہ جاتے ہیں، تو یا آپ جنرل سبجیکٹ لے کے آپ صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھیں گے اسلامی تعلیم سے؟ جی. اچھا چلو گڈ ماشاء اللہ. تو آگے جب آپ اسلامک اسکالر بننے کا ارادہ ہے، اسلامک ایک عالم بننے کا ارادہ ہے، جی. کیا ارادہ ہے؟ یعنی کہ ایک اسلامک عالم جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود آگے علم دیتا ہے. اسکالر کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے خود اسٹڈی کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے پھر بیٹھ کے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ڈسکس کرتا ہے. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو پڑھانا، بتانا، جی. یا لوگوں کے مسائل کو حل کرنا؟ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. ماشاء اللہ. بہت زبردست. تو ابھی جو ہے آپ جس طرح سے تدریس کا شوق ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں اور باقی چیزیں لے کر، تو میتھ کیسی لگتی ہے آپ کو؟ میتھ بھی مشکل لگتی ہے؟ نہیں یار، مشکل لگتی ہے لیکن ہو جاتی ہے. کتنے نمبر آئے تھے میتھ میں؟ میتھ میں 80. 100 میں سے؟ جی. تو ماشاء اللہ اچھے نمبر آئے. سائنس میں کتنے آئے تھے؟ سائنس میں 60 آئے تھے. سائنس میں 60 آئے تھے. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑی سی محنت اور سائنس میں ہوگی نا. اور کون سا سبجیکٹ ہے جو مشکل لگتا؟ ہاں انگلش میں؟ اور کوئی نہیں، اور سب صحیح ہے. صحیح ہے. انگلش میں کتنے لیے تھے؟ انگلش میں 90 لیے تھے. انگلش میں 90 لیے تھے. واہ ماشاء اللہ. انگلش میں تو اور اچھے نمبر ہو گئے آپ کے 100 میں سے، وہ بھی بہت زبردست. اور اس کے علاوہ باقی سبجیکٹ میں؟ باقی سبجیکٹ صحیح ہے. باقی سبجیکٹ سارے آسان ہیں. چلو گڈ ماشاء اللہ. نہیں اس میں بھی محنت کریں، انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا. صحیح ہے انشاءاللہ. تو ابھی آپ مجھے جو ہے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی بیچ میں سے میں کوئی بھی پارہ بتاؤں، اس کی صورت آپ تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی. یاد ہوتا ہے؟ کنفرم؟ پکی بات ہے؟ ہیں 27ویں پارے کی تیسری صورت کون سی ہے؟ 27ویں پارے. جی یہ آخری کا پارا ہے اس لیے تھوڑا سمجھ نہیں آتا. چلے 30ویں پارے کی. 30ویں پارے کی جو ہے آخری جو 4 صورتیں ہیں، آخری 4 سورت، وہ آپ سے میں نے ابھی سننی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اب تو یاد ہو جائیں گی آخری 4 صورتیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں. اس کے بعد ویئرس چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر. خبیب سے
ماشاءاللہ جس طرح سے میں سوال بڑے مشکل سے کر رہا ہوں اس کی ایج کے لحاظ سے، بٹ میری کوشش ہے تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس بھی انکریز ہو اور مزید آگے آئے، اور نیکسٹ پروگرام میں جب ہم اس کو بلائیں تو وہ الٹا ہمارے سے سوال کر رہا ہے اور ہم چپ کر کے جھمپ کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں پروگرام کے باقی حصے کی طرف اور خبیب کے پاس۔ جی خبیب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آخری پارے کی جو لاسٹ 4 صورتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، نام بتائیں۔ سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ ماشاءاللہ، تو پہلے تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے تھے جب اس سے پہلے پوچھا تھا۔ سورۃ لہب، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ سورۃ ناس سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اور سورۃ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا بیچ بیچ میں سے اگر میں پوچھتا ہوں تو اس کے کتنے تقریباً یاد کیے میں، بیچ میں سے جو پوچھتے اس میں کتنے آ گئے؟ ہاں، جس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا میننگ ہے اس کا؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو ہے نا، اب اپنے آپ کو اس طرح سے بھی لے آئے، ٹھیک ہے، جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں نا اس میں ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے آئیں، ٹرانسلیشن کی طرف، ترجمے کی طرف ہلکا ہلکا وہ ساتھ شروع کر دیں۔ تو سورۃ لہب سنائیں گے مجھے یا سورۃ رحمان؟ آپ بتائیں، آپ کی چوائس کیا ہے؟ سورۃ اللہب۔ سورۃ لہب، لیکن میں سورۃ رحمان تو سنوں گا ہی آپ سے۔ چلے سورۃ لہب سنائیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ نعت سنا دیں کوئی اچھی سی، کون سی نعت سنائیں؟ پہلے مجھے نعت بتائیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اچھا، نعت خوان جو بڑے نعت خوان ہیں زیادہ تر، میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے ہیں نا تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھیں اس لیے بند کر دیتے ہیں کہ ہمیں روضہ رسول جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، پھر ہمارا پڑھنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، ہماری محبت کا، عقیدت کا انداز چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ ابھی جب نعت کی پریکٹس کر رہے ہیں یا آگے پڑھ رہے ہیں یا جس طرح سے ریہرسل کر رہے ہیں، کبھی اس طرح بھی کوشش کی ہے آپ نے؟ یعنی کہ آنکھیں بند کریں اور اس طرح سے آپ زیادہ اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا آنکھیں کھول کے؟ آنکھیں بند کر کے۔ آنکھیں بند کر کے، زبردست۔ چلے آنکھیں بند کر کے سنائیں مجھے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، یہ والی نعت میں آپ نے زور بھی لگایا ہے اور بہت زبردست طریقے سے پڑھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نعت میں وہی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اپنی مرضی سے پڑھو، ہمیں دیکھ کے نہیں پڑھو، آنکھیں بند کر کے پڑھو، وہی والی چیز آ گئی، یا اس نعت پہ آپ نے پریکٹس زیادہ کی ہے یا کافی دفعہ پڑھی ہے؟ پریکٹس زیادہ کی، پریکٹس زیادہ کی؟ جی۔ اوہ گڈ، ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ اور کون سے ایسی نعت ہے جس پہ پریکٹس زیادہ کی ہوئی ہے؟ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک نعت ہے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، یہ آتی ہے آپ کو؟ یہ نہیں آتی؟ چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا یہ والی بھی یاد کر کے آنا، ہم یہ والی بھی سنیں گے آپ سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہمیں سورۃ الرحمن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، صحیح ہے؟ تلاوت سنا دیں۔ ہاں کیا ہوا، چھوٹی سی تو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكما شواظ من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. یہ آپ نے اتنی جلدی جلدی پڑھی ہے، تلاوت اتنی جلدی جلدی پڑھی ہے، مجھے لگ رہا تھا شاید ہم تراویح پڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں؟ بڑی تھی آپ نے کہا جلدی پڑھ لو بس. اس میں قرأت کے لیے زور نہیں دیا آپ نے، کوشش بھی نہیں کی. کوشش کی نہیں، جیسے پہلے آپ نے سورتیں پڑھی ہیں نا اس طرح کی کوشش نہیں کری آپ نے. پانی پینا ہے؟ ہو سکتا ہے گلا سوکھ گیا اس لیے کوشش نہ کریے. نہیں، کیونکہ میں تو بھی اگر بول دیا کہ یار وہ جو سب سے بڑی صورت ہے وہ کون سی ہے قرآن مجید کی، بتائیں. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. میں نے اگر کہا کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر، پھر تو آپ اور سپیڈ میں پڑھو گے اور جلدی جلدی پڑھو گے. ایسے ہی ہے. نہیں، آرام آرام سے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور قرأت کے ساتھ پڑھیں. آپ کی قرأت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے. تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے نا اور اچھی پڑھیں گے آپ. اچھا، اب ہم نے آپ سے ایک نعت سننی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ہم نے نعت کے بعد ایک چھوٹی سی کوئی صورت، کون سی بتائیں؟ آپ بتائیں. آپ نہیں میں بتاؤں گا تو میں سورۃ بقرہ بتاؤں گا، سورۃ یونس بتا دوں گا، سورۃ طہ بتا دوں گا. سورۃ بقرہ پڑھ لوں گا. سورۃ بقرہ پڑھ لوں. سورۃ بقرہ پڑھ لو گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. نہیں آپ بتاؤ. سورۃ البقرہ. نہیں چھوٹی سی کوئی صورت. سورۃ الملک. سورۃ الملک پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألها خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا أو نسمع ما نعقل في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا النار التي كنتم به توعدون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظیم صدق اللہ العظیم. ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد ٹائم ہمارے پاس بالکل شارٹ ہوگا, پھر ایک ہی نعت شاید ہم آپ سے سن پائیں گے. ویئر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ویورز, چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف اور ہم اپنے خبیب بھائی کے پاس. جی خبیب, تو ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ اتنی تیز تراویح تھوڑی پڑھا رہے ہیں کہ جو پیچھے مقتدی لائن میں کھڑے ہوں وہ بولے کہ بھائی جلدی جلدی کرو یار, ہم تھک گئے صف میں کھڑے ہیں, ایسا ہی ہے. تھوڑا سا قرات کی طرف پر زور دینا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ
نعت ایک ہونی چاہیے نا، کون سی؟ درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے. در رسول کی بڑی پیاری سی پڑھنی ہے. نعت بھی پیاری ہے، آپ بھی پیارے ہیں، اور پڑھنی بھی پیار سے. صحیح. بسم اللہ کریں. درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، تیرے ہی در پہ تڑپنے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، اسی تمنا میں مرنے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. نہا کے طیبہ اقدس کے خاک سے اے رفیع، نہا کے طیبہ اقدس کے خاک سے اے رفیع، اسی میں خاک ہو جانے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس دفعہ جو ہے تھوڑا سا زور دیا گلے پہ آپ نے، ہے نا. زبردست. نعت خوانی میں جس طرح سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ نعتوں کے اوپر زور بڑھ جاتا ہوگا، ہے نا. تو کہاں کہاں سے دعوتیں آتی ہیں نعت خوانی کے لیے؟ جی، نعت خوانی کے لیے بلاتے ہیں آپ کو کہ آئیں نعت پڑھیں، جس طرح سے تراویح کے لیے ماہ رمضان کے اندر بلاتے ہیں؟ تراویح تو میں خود پڑھاتا ہوں. تراویح تو آپ خود پڑھاتے ہیں نا، تو اس کے لیے انوائٹ تو کرتے ہوں گے نا، بولتے ہوں گے نا کہ آج جو یہ والی مسجد میں آپ کے لیے تراویح ہے، ایسے ہی؟ جی، کہاں گھر پہ پڑھاتے ہیں یا مسجد میں؟ گھر میں. گڈ. کتنے تقریباً کتنی صف بن جاتی ہیں جی، تراویح میں؟ کتنی صفیں بن جاتی ہیں؟ 2-3 بن جائے. 2-3 بن جاتی ہیں، ماشاء اللہ. تو جب 10 دن 15 دن یا 20 دن کی جو بھی تراویح پڑھانے کے بعد، اس کے بعد پھر باقی دن پڑھاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ پڑھاتا ہوں. باقی دن بھی پڑھاتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، تلاوت چھوٹی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ختم قرآن ہو چکا ہوتا ہے. جی، تو جب ختم قرآن کرتے ہیں اور آخری دن میں، اس میں دعائے خیر کون کراتا ہے؟ ماموں کرا.
ماموں پکاتے ہیں، آپ نہیں کراتے؟ آپ کو آتی ہے، سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں؟ ماموں کون سے والے ماموں؟ سلطان ماموں. سلطان ماموں کراتے ہیں، ماشاء اللہ، بہت زبردست. اچھا ابھی جو ہے آپ ہمیں ایک قرت کے ساتھ جو آپ تلاوت کر سکیں، اب یہ آپ بتائیں گے قرت کے ساتھ کون سی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا آپ بتائیں؟ میں بولتا ہوں تو پھر آپ تیز تیز پڑھتے ہیں. ٹھہر کے قرت کے ساتھ کون سی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ سورۃ الجمعہ. سورۃ الجمعہ کی قرت کے ساتھ؟ جی. بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدقت یا رب العالمین. ماشاء اللہ، صدق اللہ العظیم. آخر میں ہے واللہ خیر الرازقین. جی. کیا مطلب ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے خبیب، اور ہم انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کو دوبارہ بلائیں گے اور آپ کو دوبارہ آنا ہوگا، اور مزید اپنے اوپر ورکنگ کر کے، مزید گروم کر کے اپنے آپ کو اپنی آواز کے اوپر، قرت کے اوپر آپ ریہرسل کر لیں. پھر آپ بتائیں کہ مہینے کے بعد بلا لو یا 2 مہینے کے بعد بلا لوں، ہو جائے گی انشاءاللہ پریکٹس؟ جی. چلے گڈ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ویورز، یہ تھے ہمارے خبیب بھائی، ماشاءاللہ اتنی پیاری تلاوت، اتنی پیاری آواز، اتنی کم ایج کے اندر. انشاءاللہ مزید اپنی آواز کو گروم کریں گے، مزید اس پہ ورکنگ کریں گے،
اب پھر ہم دوبارہ سے ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے. اجازت چاہیں گے. جب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.